اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا کہ آپ صبر کرتے رہیں، اور آپ کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے۔ منکرین کا جو اعتراض تھا، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے رسول نہیں ہیں جو کھاتے اور پھرتے ہیں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، سورہ احقاف 46 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا: کہہ دیجئے میں رسولوں میں انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ بعض انبیاء کو تسلیم کرتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مشرکین ان انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرنے کے باوجود مات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہ جواب دیا گیا کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعتراض کیوں اٹھاتے ہو؟ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے کفار آزمائش ہیں کہ وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ان مظالم کی وجہ سے کھرے اور کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں۔ کفار کے لیے رسول اور مومنین آزمائش ہیں کہ ان کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ طاقت و اقتدار ہے۔ غریبوں کی ایک ناقابل توجہ جماعت اس رسول کے گرد جمع ہے، جن کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ کیا مالک ارض و سما کی طرف سے یہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں؟ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہوتے تو اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ نادان لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہوتے تو سب سے پہلے مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ اس دین کا وارث بن جاتا۔ پھر قرآن کہتا ہے کیا تم صبر کرو گے؟ یہ سوال مومنوں سے ہے کہ کیا تم اس آزمائش پر صبر کرو گے، چونکہ کافروں نے تو اس آزمائش میں ناکام ہونا ہے۔ کامیابی کا امکان صرف مومنوں کی طرف ہے، لہذا صبر کی توقع بھی صرف انہی سے ہے۔ دین کی بنیاد کڑی آزمائشوں میں ہے، آسائشوں میں نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے کئی شعبے ہیں، ان میں تونگری ہے، خواہ عالم فقیر ہو، سخاوت ہے خواہ وہ بخیل ہو، روب ہے خواہ وہ کمزور و مسکین ہو، تندرستی ہے خواہ وہ بیمار ہو، قرب ہے خواہ وہ دور ہو، حیا ہے خواہ وہ اس سے عاری ہو، بلندی ہے خواہ وہ پست ہو، شرف ہے خواہ وہ ذلیل ہو، حکمت و مرتبہ ہے۔ یہ چیزیں عاقل کو علم سے ملتی ہیں، یہ توف العقول میں حدیث موجود ہے۔ اور امام یعنی امام بشر کی فکر سے بالا ہوتا ہے۔ یہ فرمایا معصوم نے کہ انسان سے بعید ہے کہ امام کے مقام یا فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو درک کر کے اس کو بیان کر سکے۔ اس کے لیے عقلیں تھک گئیں، اہل خرد پریشان ہو گئے، لوگوں کے دماغ حیران، خطبہ پشیمان، شعراء خستحال، ادباء ناتوان، اہل بلاغت در حال سکوت، اور علماء امام کے مراتب و فضائل میں سے کسی مرتبے یا فضیلت کے بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہونے کے معترف نظر آتے ہیں۔ امام علیہ السلام خدا کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت وَاذْكُرُوا آلاء اللہ کے ذیل میں فرماتے ہیں مخلوق پر خدا کی سب سے بڑی نعمت ہم اماموں کی ولایت۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی ہے۔ اللہ ہمیں امام کی معرفت نصیب کرے اور ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔